السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قربانی کا موسم ان قریب جلوہ گر ہونے والا ہے۔ آپ حضرات قربانیوں کی تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ اسی مناسبت سے سلسلہ وار کئی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اور بحمد اللہ تعالی کئی باتیں مذکور ہو چکی ہیں۔ چند باتیں اور عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج ہم یہ بیان کریں گے کہ فقہاء احناف کے نزدیک افضل قربانی کون سی ہے، یعنی کون سے جانور کو ذبح کرنا افضل اور بہتر ہے، اور قربانی کے گوشت کے احکام کیا کیا ہیں۔ اس سلسلے میں اختصاراً چند باتیں عرض کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ بہت ہی غور سے سماعت فرمائیں اور ہو سکے تو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ خصی جانور کی قربانی افضل ہے یا انڈو جانور کی قربانی بہتر ہے۔ دیکھیے، انڈو جانور کی قربانی اگرچہ جائز ہے بشرطے کہ وہ پیشاب نہ پیتا ہو، لید نہ کھاتا ہو، گندگی نہ کھاتا ہو اور اس کے بدن سے بدبو نہ آ رہی ہو، مگر انڈو جانور کی قربانی بہتر نہیں ہے۔ جائز اگرچہ ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ بہتر خصی جانور کی قربانی ہے، کیونکہ جس جانور کا گوشت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کی قربانی بہتر ہوتی ہے، اور خصی جانور کا گوشت انڈو جانور کے مقابلے میں بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، اس لیے خصی جانور کی قربانی زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بڑے جانور کا 7واں حصہ قربانی کرنا یا کوئی پورا چھوٹا جانور قربان کر دینا، ان دونوں میں افضل اور بہتر کیا ہے؟ تحقیق یہ ہے کہ جس کی قیمت زیادہ ہو وہ افضل ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آج 7واں حصہ 1800 میں، 2000 میں، 2200 میں، 2500 میں، 3000 میں، 6000 میں مل جاتا ہے۔ میں نے جو اشتہارات دیکھے ان میں یہ قیمتیں درج ہیں، مگر بکرا یا بکری یا دمبا یا بھیڑ یا مینڈھا خریدنا ہو تو یہ 15000، 20000، 25000، 50000 کے ملتے ہیں۔ تو قیمت کے لحاظ سے چھوٹے جانور کی قیمت بہت زیادہ ہے اور 7واں حصہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور راہ خدا میں انسان جتنا خرچ کرتا ہے اتنا اس کو ثواب ملتا ہے، لہذا چھوٹا جانور افضل اور بہتر ہے 7ویں حصے سے۔ اور فقہاء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر دونوں کی قیمت برابر ہو، یعنی کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسا خطہ ہے جہاں 7واں حصہ اور چھوٹا جانور دونوں کی قیمت برابر ہے اور دونوں کی قیمت ایک جیسی ہے، تب بھی چھوٹے جانور کی قربانی کرنا افضل و بہتر ہے، کیونکہ اس کا گوشت بہرحال اچھا اور لذیذ ہوتا ہے بنسبت بڑے جانور کے۔ زیادہ موٹا تگڑا، زیادہ خوبصورت اور زیادہ حسین، زیادہ عظیم جانور کی قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مستحب ہے۔ اور اگر چھوٹے جانوروں میں کوئی ایسا جانور ہو جو سرمئی رنگ کا ہو، سینگ والا ہو، خصی ہو، مینڈھا ہو، تو یہ زیادہ افضل و بہتر ہے۔ احادیث کریمہ سے یہ ساری باتیں ثابت ہیں۔ قربانی کے جانور کا گوشت کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں ہمارے فقہاء فرماتے ہیں قربانی کے جانور سے، یعنی اس کے گوشت کو خود بھی کھانا مستحب ہے اور دوسروں کو کھلانا بھی مستحب ہے، اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ راہ خدا میں صدقہ کیا جائے، غریب و فقیروں کو دیا جائے، مستحقین کو دیا جائے۔ ایک حصہ دوستوں میں، رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، اور اس حصے سے دوستوں اور رشتہ داروں کی ضیافت کا سامان کیا جائے، اور تیسرے حصے کو گھر میں رکھا جائے، اس کو اپنے آل اولاد اور اپنے بچوں کو کھلایا جائے۔ اور یہ ایک مستحب امر ہے۔ اگر کسی کی فیملی بہت زیادہ ہے، گھر میں افراد بہت زیادہ ہیں، گھر میں ایک ہی جانور کی قربانی ہوئی ہے یا ایک ہی حصہ لیا گیا ہے، تو پھر وہ پورے گوشت کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور اپنے گھر والوں کو کھلا سکتا ہے، اس میں کوئی شرعاً حرج کی بات نہیں ہے۔ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے یہ جسے چاہے کھلا سکتے ہیں، ہبہ کر سکتے ہیں، مالدار کو بھی کھلا سکتے ہیں، فقیر کو کھلا سکتے ہیں، اور کوئی بھی مسلمان اس کو دے سکتے ہیں۔ ہندوستان کے کفار اور مشرکین حربی ہیں، لہذا ان کو قربانی کا گوشت دینا بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان کو قربانی کا گوشت نہ دیا جائے۔ ہاں، حسن سلوک کرنے کے طور پر یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے اسپیشلی طور پر جانور ذبح کر دیں اللہ کے نام سے، وہ گوشت ان کو دے دیا جائے یا ان کے لیے گوشت خرید کر فراہم کر دیا جائے۔ بہت سے لوگ کمپنیاں چلاتے ہیں اور ان کے پاس 50 لوگ، 70 لوگ کام کرتے ہیں، اس میں بعض غیر مسلم بھی ہوتے ہیں جو امیدیں لگائے رہتے ہیں کہ سیٹھ صاحب سے ان کو گوشت ملے گا۔
اور وہ لوگ باقاعدہ لائن لگا کے کھڑے بھی رہتے ہیں. ایسے موقع پر ان کو دھتکار دینا، بھگا دینا یہ اچھی بات نہیں ہے اور اس سے بہت غلط میسج جاتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ ایک جانور اپنے اس طرح کے لوگوں کے لیے ذبح کروا دیں، ان کا گوشت اس طرح کے کافروں کو دیں، مشرکین کو دیں، قربانی کا گوشت ان کو نہ دیں. ایک بہت اہم مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قربانی کی کسی نے منت مانی ہے، نذر مانی ہے، تو ایسی قربانی کا گوشت وہ کھا نہیں سکتا ہے اور نہ کسی مالدار کو یعنی صاحب نصاب کو کھلا سکتا ہے. نذر ماننے والا چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، اس سے مطلب نہیں. نذر کا جانور اگر ہے، اس کو ذبح کیا گیا ہے، تو اس کا پورا گوشت صدقہ کرنا ہوگا، غریبوں فقیروں مسکینوں کو دینا ہوگا. نہ وہ خود کھا سکتا ہے، نہ بچوں کو کھلا سکتا ہے، نہ کسی مالدار صاحب نصاب کو دے سکتا ہے. اور اگر اپنے باپ دادا مرحومین کے نام سے کسی نے قربانی کروائی ہے، تو اگر باپ دادا مرحومین نے کوئی وصیت نہیں کی تھی، اپنی طرف سے بطور تبرع قربانی پیش کی ہے، تو وہ کھا بھی سکتے ہیں اور دوسروں کو کھلا بھی سکتے ہیں. لیکن اگر مرحوم نے قربانی کرنے کی باضابطہ وصیت کی تھی اور وصیت پر عمل کرتے ہوئے قربانی پیش کی گئی ہے، تو اس گوشت کو صدقہ کرنا واجب و ضروری ہے. نہ اس کو کھا سکتے ہیں، نہ کسی مالدار کو کھلا سکتے ہیں. قربانی کے جانور کے گلے میں جو ہار ہوتا ہے، اس کی جسم پر جو اوپر سے کپڑا ڈالا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے قربانی کے جانور کے کھال ہے، ان تمام چیزوں کو صدقہ کر دینا چاہیے. ان کو استعمال کرنا یا اجرت میں کسی قصائی کو دینا جائز اور درست نہیں ہے. اب کھال وغیرہ کی آج تو کوئی قیمت باقی نہیں رہی. ایک زمانہ تھا کہ کھالوں کی بڑی قیمتیں تھیں، لوگ باضابطہ مدرسے والے کھالوں کو وصول کرتے تھے، اور آج کھالوں کی قیمت باقی نہیں رہ گئی ہے. موجودہ حکومت کی پالیسیاں ایسی ہیں جنہوں نے کھالوں کو بالکل ردی کی ٹکڑی میں ڈالنے پر مجبور کر دیا ہے. بہرحال جن مدارس اسلامیہ میں کھال وصول کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، آپ اپنی جانوروں کی کھال وہاں جمع کر دیں. مگر چونکہ کھال جمع کرنے میں کچھ زحمت ہوتی ہے، لہذا گزارش یہ ہے کہ زحمت برداشت کریں. جتنی زحمت برداشت کریں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا. اور جو مدارس یعنی جو مدرسے ہماری اور آپ کے کھالی وصول کر رہے ہیں، ہماری شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال کریں، ان کا بھرپور تعاون کریں. صرف کھال ہی دے کر واپس نہ آ جائیں، بلکہ اگر مدرسے میں دارالاقامہ میں ہاسٹل میں بچے رہتے ہیں تو کھال کے ساتھ آپ بقدر استطاعت جتنی استطاعت ہو اتنا گوشت بھی فراہم کریں. جیسے مثلا دارالمحبوب سبحانی ہے، کرلا کی سرزمین تک مرکزی ادارہ ہے اور بہت بڑا ادارہ ہے، اور سینکڑوں بچے یہاں رہتے ہیں. ان کے کھانا پینا کا اہتمام ہوتا ہے، ناشتے کا اہتمام ہوتا ہے. تو اگر آپ سبحانی کے قرب و جوار میں ہیں، آس پاس ہیں، تو آپ کی کھال وصول کی جائے گی، یا آپ خود کھال یہاں پہنچا دیں، ساتھ ہی ساتھ کچھ گوشت بھی لا کے دے دیں. الحمدللہ بہت سے حضرات گوشت فراہم کرتے ہیں اور ان کا گوشت کئی دنوں تک فریز میں رکھ کے بچے پکا کے ان کو کھلایا جاتا ہے اور بچوں کی زبانوں سے دعائیں نکلتی ہیں. تو جس ادارے میں بھی آپ کھال دے رہے ہیں، دو کام کریں. پہلا کام تو یہ کہ تنہا کھال نہ دیں، بلکہ کھال کے ساتھ گوشت بھی لا کے کچھ نہ کچھ جمع کریں. اور دوسرا کام یہ کریں، کھال کے ساتھ کچھ رقم بھی آپ جمع کریں. اور رقم جتنی بھی آپ دے سکتے ہوں، 100 روپیے، 200 روپیے، 300 روپیے، 500 روپیے، 1000 روپیے، جتنی بھی آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہو، رقم بھی جمع کرنی چاہیے. کیونکہ کھالے جمع کرنے کے بعد ان کو ٹھکانے لگانا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. گاڑیاں بک کی جاتی ہیں اور اس میں خطیر رقم خرچ ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ادارے اس طرح کی رقم کیسے برداشت کر پائیں گے اور کیسے وہ انتظامات کر پائیں گے. جب ادارے والے آپ کے کھال وصول کر کے آپ کو گندگیوں سے بچا رہے ہیں، جھمیلیوں سے بچا رہے ہیں، تو پھر ہمیں اور آپ کو بھی اس طرح کے اداروں کا خیال رکھنا چاہیے. لہذا کھال بھی لا کے جمع کریں اور ساتھ کے ساتھ جو بھی ہو سکے تعاون بھی کریں. اور جس قدر محنت اور مشقت برداشت کر لے جائیں گے، جس قدر تعاون کریں گے، اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا. اور قربانی تو ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہمیں دین اسلام کے تحفظ کے لیے، بقا کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں پیش کرنی چاہیے. اس کے لیے چاہے وقت کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، پیسے کی قربانی ہو، سامان کی قربانی ہو، گوشت کی قربانی ہو، کوئی بھی قربانی ہو، ہمیں پیش کرنے سے جھجکنا نہیں چاہیے اور پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ چند اہم باتیں میں نے عرض کر دی ہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت
آپ سب کی ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے اور ہم سب کو بہترین جزا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ حبیبہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔